گہوارے میں جو حق کا اعلان بن گیا، پیاس میں بھی صبر کی پہچان بن گیا۔ 6 ماہ کا بچہ تھا مگر شان وہ پائی، باطل کے لیے موت کا فرمان بن گیا۔ ایک تیر نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، ایک تیر نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، ظلمت کے اندھیروں کو بھی توڑ دیا۔ چھوٹے سے گلے سے جو لہو بہہ نکلا، اس نے یزیدیت کا غرور توڑ دیا۔ علی اصغر نام ہے مظلومیت کا، صبر و رضا اور معصومیت کا۔ کربلا میں جو لہو بول اٹھا، وہ درس ہے ہر دور کی انسانیت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 9 رجب المرجب وہ بابرکت اور نورانی دن ہیں جو اہل بیت علیہم السلام سے محبت رکھنے والوں، عقیدت رکھنے والوں کے دلوں میں غیر معمولی عقیدت، حزن اور روحانی کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت باسعادت 9 رجب المرجب کو ہوئی۔ یہ وہ بابرکت اور نورانی دن ہیں جو اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں کے لیے ایک غیر معمولی عقیدت، حزن اور روحانی کیفیت کو اظہار کرتا ہے۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، جنہوں نے اپنی مختصر عمر کے باوجود تاریخ اسلام میں صبر، قربانی، مظلومیت اور حق پرستی کی ایسی لازوال مثال قائم کی کہ جو قیامت تک انسانیت کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے فرزند، دلبند اور سیدہ رباب سلام اللہ علیہا کے نور نظر تھے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ کے اس پاکیزہ ماحول میں ہوئی جہاں ہر لمحہ وحی، تقویٰ اور اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو رچی بسی تھی۔ ولادت کے وقت اہل بیت علیہم السلام کے گھر میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی سنجیدگی اور خاموش فضا بھی محسوس کی گئی، کیونکہ حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا ہونے والے علم امامت کے ذریعے یہ احساس تھا کہ یہ بچہ مستقبل میں کربلا کے میدان میں اسلام کی بقا کے لیے عظیم ترین قربانی دے گا۔ حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ یہ اس عظیم امتحان کا آغاز تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو صبر و رضا کی معراج تک پہنچانا تھا۔ ننھے شہزادے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی پرورش ایسے گھر میں ہوئی جہاں قرآن بولتا، جہاں ذکر خدا سانسوں میں شامل تھا، جہاں نان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہر عمل میں نمایاں جھلک نظر آتی، اور جہاں علی و فاطمہ صلاۃ والسلام کی تعلیمات روح میں اترتی تھی۔ اگرچہ آپ کی عمر مبارکہ بہت مختصر تھی، لیکن آپ کی شخصیت نور امامت کا مظہر تھی۔ آپ کی معصومیت، آپ کی مسکراہٹ اہل بیت علیہم السلام کے غموں کا سہارا تھی، اور آپ کی موجودگی خیموں میں رحمت کا سبب تھی۔ تاریخ بتاتی ہے جب کربلا کا وہ المناک دن آیا اور یزیدی لشکر نے پانی بند کر کے ظلم و سفاق کی تمام حدیں پار کر دیں، تو سب سے زیادہ اثر اس ظلم کا ننھے شہزادہ علی اصغر پر ہوا۔ 3 دن کی پیاس نے اس معصوم کے ہونٹوں کو خشک کر دیا، مگر نہ زبان پر شکوہ آیا، نہ آنکھوں میں خوف۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے جب اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھا کر دشمن کے سامنے پیش کیا تو یہ صرف پانی کی درخواست نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت کے ضمیر کو جگانے کی آخری صدا تھی۔ مولا نے فرمایا کہ اگر مجھ پر رحم نہیں تو کم از کم اس بچے کو پانی دے دو، مگر جواب میں تیر برسایا گیا جو معصوم کے گلے میں پیوست ہو گیا، اور یوں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام نے اپنے خون سے کربلا کی ریت کو سرخ کر دیا، اور یہ قربانی اس بات کا اعلان تھی کہ حق کی راہ میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور اللہ کے دین کے لیے سب سے چھوٹا مجاہد بھی سب سے بڑی دلیل بن گئے۔ حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت نے ثابت کر دیا تھا کہ یزیدیت صرف حسین کی دشمن نہیں بلکہ انسانیت کی قاتل ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی شہزادہ علی اصغر کی مظلومیت کی سب سے روشن علامت ان کی ولادت کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ وہ تیر جو فقط ایک بچے کے گلے پر نہیں لگا بلکہ پوری انسانیت کے ضمیر پر لگا، وہ ننھا گلا جس نے حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت مبارکہ اور ان کی قربانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہیں کہ حق کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی، قربانی کے لیے طاقت نہیں دیکھی جاتی۔ جب دین خطرے میں ہو تو گہوارے بھی میدان میں آ جاتے ہیں۔ آج اگر ہم شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی منقبت پڑھتے ہیں، ان کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں، تو یہ صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں بلکہ اس عہد کو باندھنے کے لیے کہ ہم ظلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم یزیدیت کا ہر دور میں انکار کریں گے، اور اس معصوم علیہ السلام کے صدقے میں اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اے پروردگار ہمیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صبر و استقامت، مولا امام حسین علیہ السلام کی استقامت اور کربلا کی غیرت ہم سب کو عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو بھی دین کا محافظ بنا اور ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنا، ہمیں کربلا کے پیغام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی